بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اللہ کے فضل سے 11واں پارہ پڑھا گیا۔ اس کا جو ایک پاؤ تھا اس کا تعلق سورہ برات کے ساتھ تھا، اور باقی جو 3 پاؤ تھے وہ سورہ یونس کے ساتھ تھے۔ آخر میں کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، لیکن وہ سورت چونکہ شروع ہو رہی تھی تو وہ سورہ ہود کے ساتھ پھر 12ویں پارے کے ساتھ اس سورت کو پڑھا جائے گا۔ پارہ شروع ہوتا ہے 2 4 5 آیتوں کے بعد، اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ انفال کا سبق ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ لفظ نفل کے معنی آتے ہیں اضافی چیز، زائد چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے فرض، لفظ فرض کا معنی آتا ہے مقرر شدہ، تو وہ پکی چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے مقرر، اور نفل اضافی چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں پر انفال کا مطلب، اچھا، ایک نفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاد کے اندر۔ امیر المومنین اعلان کرتا ہے کہ جس نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور کسی بڑے آدمی، کافر کے بڑے آدمی کو مارا، اس کے پاس جو کچھ ہوگا، اس کا پورا اسلحہ، اس کا نقد، کچھ بھی ہوگا، وہ سب اس مارنے والے مجاہد کو ملے گا۔ اس کو بھی نفل کہتے ہیں۔ اور یہاں پر نفل، انفال سے مراد مال غنیمت مراد ہے۔ اور شروع میں اس وجہ سے یہ سوال جواب کچھ ہوا کہ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد میں، بدر میں جیسے نوجوانوں نے مظاہرے کیے، تو اس میں کچھ تھوڑی سی بات یہ آئی کہ نوجوانوں کا حق زیادہ ہونا چاہیے۔ تو جو بزرگ تھے، بڑے تھے، انہوں نے کہا پیچھے تو ہم بھی تھے۔ اور یہ بات بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جب بات آتی ہے کہ کائنات میں سب سے بڑھیا حلال مال کون سا ہے، تو کائنات میں سب سے بڑھیا حلال مال وہ ہے کہ جب جہاد کے اندر مسلمان کافروں سے جو مال لیتے ہیں، تو جو کافروں کی ملکیت سے مال آتا ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا حلال مال ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ تو چھینا ہوا مال ہے، یہ تو کسی اور کا ہے اور کسی اور کا حق تھا، لے لیا۔ تو دیکھیں، اس مال کو حلال کرنے والے اللہ ہیں، اس مال کو حلال کرنے والے اللہ ہیں۔ تو جب اللہ ہے تو پھر کسی کو انگلی اٹھانے کی اور اس پہ نکتہ چینی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مال غنیمت، اس کی تقسیم، وہ اپنی جگہ پہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں ہمارے رب نے جواب دے دیا کہ بھئی یہ جو مال غنیمت ہے نا، یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ تم تو اپنے عمل میں لگو، باقی یہ کام نبی کے متعلق چھوڑ دو۔ نبی کا کام ہے تقسیم کرنا، نبی کا کام ہے حصے بانٹنا۔ یہ شروع کی بات میں نے انفال اور نفل کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے کہی۔ باقی اس صورت کا جو ابتدا ہے تقریباً 1.5 سے 2 رکوع، اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کا بیان 4تھے پارے میں بھی آیا ہے، اور کافروں کی طرف سے جب مسلمان مدینہ آ گئے، اصولی طور پر یہ تھا کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو بس ختم، لیکن انہوں نے یہاں مدینہ کے یہودیوں سے رابطہ کیا، مدینہ میں اپنے بندے انہوں نے پیدا کیے، اور پھر مسلسل مسلمانوں کو تنگ کرنا، یعنی مکہ کے کافر مسلسل تنگ کرنا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ ایسا کریں، ان کی اقتصادی قوت کو کمزور کریں۔ ان کے جو قافلے جاتے ہیں تو ان کے قافلے پر مسلمان حملہ کریں، اور ان کا جو مال ہے مسلمان اس مال کو لے۔ وجہ، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا تھا۔ یہ والا حکم جو میں نے ابھی سنا ہے یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔
تاکہ یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے اچھا مسلمان یہ مذہب ہے، لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کا مال لینا، یہ بات نہیں تھی، چونکہ ان کا کام یہ تھا کہ مذہب کو ختم کرنا مکہ کے کافروں کا۔ اس وجہ سے اللہ کا حکم ہوا کہ ان کی اقتصادی قوت کو مارا جائے۔ جیسے آج بھی جو کافر دنیا کے اندر ہیں تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ان کی مصنوعات استعمال مت کرو، ان کی جو چیزیں ہیں ان کو تم، اے مسلمانوں تم ان کو نفع مت دو۔ جب تم ان کو نفع مت دو گے تو ان کی خود بخود کم سے کم تمہاری ایمانی غیرت تو یہ ہوگی کہ بھئی ہم ان کافروں کو نفع نہیں دے رہے، ہم اپنی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ مکہ کے ہر گھر سے ہر پیسے والے نے قافلے کو پیسہ دیا، ابو سفیان اس قافلے کا نگران بنا، اور ایک بہت بڑا مال سونے کی صورت میں یہ ملک شام کی طرف لے جانا تھا، وہاں تجارت کرنی تھی اور نفع لے کر کے ادھر مکہ آنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے، تو آپ نے کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس وقتی طور پر اعلان کیا آپ نے، اور 313 لوگ جمع ہوئے، 2 گھوڑے 70 اونٹ، 2 گھوڑے 70 اونٹ، تلواریں بھی نہیں تھی، اس لیے کہ لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، صرف ان کو ڈرانا دھمکانا تھا اور ان کے قافلے سے وہ پیسے لینے تھے تاکہ ان کی اقتصادی طاقت بیٹھ جائے اور ان کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ کے حکم سے، یعنی یہ حکم اللہ کا تھا، یہ بات بار بار اس لیے کہوں گا، اس لیے کہ آزاد ذہنوں میں یہ والی بات بیٹھانا مشکل ہے کہ مسلمان اسلامی مذہب وہ قافلے لوٹنے والے مذہب ہے، نہیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور یہ بات میں جو کر رہا ہوں آپ کو اسی پہلے صفحے میں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ نبی جی آپ کو اللہ نے آپ کے گھر سے نکالا ایک حق بات کو دے کر کے کہ ان کافروں کو لوٹنا ہے، لیکن بہت سارے ایمان والے بیچارے کمزور حالت کی وجہ سے وہ اس بات کو ناپسند کر رہے تھے کہ اچھا اتنا دور کا سفر، دور کتنا تھا؟ مدینہ منورہ سے یہ جو بدر کا موقع ہے یہ کافی دور ہے، ایک تو مین روڈ ہے، ہم آپ جو مکہ مدینہ جاتے ہیں یہ والا روڈ جو ہے نا یہ یمبو کے علاقے پہ آتا ہے، یہ سارا جو ہے نا وہ فیکٹریوں کا علاقہ ہے جدھر بدر ہے، اور یہ بھی قریب نہیں ہے، اچھا خاصا دور ہے، تقریباً 250-300 کلومیٹر ہے۔ وہاں سے اللہ کے رسول چلے، اور کمزوری کا عالم یہ تھا، 70 اونٹ اور 313 لوگ اور 2 گھوڑے، خود اللہ کے رسول بھی باری باری سواریوں پر سوار ہوتے ہوتے بدر پہنچے۔ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ بدر ایک کنویں کا نام تھا، اور یہ بھی آتا ہے بدر آدمی کا نام تھا، جس کی وجہ سے اس پورے علاقے کو بدر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے نام ہیں۔ اچھا، مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہ سارا ریتیلا علاقہ، ریگستانی آج بھی ہے، اب بدر جائیں گے آج بھی یہی ہے، ریت کا پہاڑ ہے، ریتیلا علاقہ ہے۔ تو کافر، اچھا یہ جو قافلہ تھا یہ بچ کے نکل گیا، اور یہ تو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا جو، لیکن ادھر ابو سفیان اس قافلے کا نگران تھا، سمندر کے راستے سے اس نے قافلہ نکالا، ادھر بندے کو بھیجا مکہ مکرمہ کے ہمارا تو ہم تو پھنس گئے ہیں، تم لوگ وہاں سے نکلو۔ تو ابو جہل نے عورتیں بھی لی، شرابیں بھی لی، نعوذ باللہ، 960 کا مجمع مکمل اسلحے کے ساتھ، اور ادھر 313 کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، جیسے میں نے آپ کو سنایا۔ اچھا، انہوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہ سخت زمین بھی تھی اور کنواں بھی تھا، پانی بھی تھا۔ انہوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہ نرم زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، رات گزر گئی، جب رات گزر گئی تو صبح ہوئی، تو کسی کو غسل کی حاجت، کسی کو پانی کی ضرورت، پانی بھی نہیں،
نہانے کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی، اور پینے کے لیے بھی نہیں. ادھر یہ پریشانی، ادھر راحت ہی راحت. تو مسلمان پریشان ہو گئے. اس پہ اللہ جل جلالہ نے بارش برسائی تو وہاں ہو گیا کیچڑ، ادھر زمین سخت ہو گئی. انہوں نے حوض بنا کر کے پانی جمع کیا، ان کی یہ ضرورت پوری ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مشورہ کر رہے ہیں. یہ بہت ایمان افروز قصہ ہے، لیکن میں ساری جزیات نہیں سنا پاؤں گا، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو حضور کے دل میں یہ بات تھی کہ انصار نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر تو ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ تو ہم مدینہ سے بہت باہر آ گئے، یہ تو 200-250 کلومیٹر جگہ ہے. اب پتہ نہیں انصار کے دل میں میرے بارے میں کچھ بات نہ آئی. تو اللہ کے رسول مشورہ کر رہے. تو مہاجرین وہ تو تیار تھے، لیکن زیادہ مجمع کن کا تھا؟ انصار کا تھا. مہاجرین 313 میں 60-70 تھے اور باقی سارے انصار تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے انصار سمجھ گئے کہ حضور کے دل کی بات یہ ہے. اس میں ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے جو بیان کیا وہ سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے وہ لکھنے کے قابل ہے. وہ بیان جس میں کہا اللہ کے رسول آپ کا ارادہ یہ لگتا ہے کہ ہم انصار آپ کے بارے میں کچھ سوچیں گے. اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے، وہ کافروں سے لڑے. ہم نہیں ہیں اس طرح. آپ اگر ہمیں کہیں گے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دو، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں. آپ اگر ہمیں کہیں گے برق الغماد بہت دور علاقہ ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں کافروں سے لڑنا ہے، اللہ کے رسول ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں وہاں کیوں بھیج رہے ہیں. آپ اللہ کا حکم آپ کو ملا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا. اور چونکہ غم بھی تھا، حکم ملا ہے، لڑنے کا حکم ہے، اور ادھر ہے بھی کچھ بھی نہیں، اور بھوک بھی ہے، تکلیف بھی ہے، ادھر سب کچھ ہے، اکڑ بھی ہے، تکبر بھی ہے، شرابے بھی ہیں، اور سب کچھ ہے، ناچ گانے بھی ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونچی جگہ بنائی گئی. آج بھی بدر میں مسجد عریش کے نام سے جگہ ہے. عریش صاحبان کو کہتے ہیں. اونچی جگہ نبی کے لیے بنائی گئی کہ اللہ کے رسول یہاں رہے. اب صبح لڑائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہے اور اتنی درد کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے صبح کا وقت جب ہوا اور آپ کا رونا دیکھا تو حضرت ابوبکر سے نہیں رہا گیا، آپ کی چادر پہ حملہ کیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے لیے بس کریں، اللہ کی مدد آ گئی ہے. اور دعا کا انداز کیا تھا، آپ لفظ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے نبی کے الفاظ کیا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد، اے میرے رب یہ چھوٹی سی جماعت ہے، آج اگر یہ 1000 کافروں سے پٹتی ہے یہ جماعت تو اے میرے رب ہم سب پٹ جائیں گے، ہم آپ کے نام پہ قتل ہو جائیں گے. لیکن اے اللہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں قیامت تک پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے تو سب چیزیں دھل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، پھر آپ کی عبادت کون کرے گا. یا اللہ ہم آپ کو آپ کے کلام کا آپ کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے. اور جب یہ کیفیت ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب معجزہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں حضور نشان لگا رہے تھے کہ یہاں پر ابو جہل کی لاش گرے گی اور یہاں شیبہ کی لاش گرے گی، یہاں عتبہ کی لاش گرے گی، یہاں امیہ ابن خلف کی لاش گرے گی. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا، حضور نے جو ہے وہ نشان لگائے. اللہ کی قسم جو حضور کا نشان تھا کافر کی وہی لاش گری اور یہ 313 لڑائی شروع ہوئی. جی لڑائی شروع ہوئی اور ایسی
لڑائی شروع ہوئی، ابو جہل کا جو غرور تھا وہ اللہ نے دو بچوں کے ذریعے سے، عفرا کے دو بیٹے، چھوٹے بچے 15 سال کے لڑکے، ان کی وجہ سے اللہ نے ابو جہل کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اور جان موجود تھی تو حضور نے فرمایا جاؤ ذرا ابو جہل کا پتہ کر کے آؤ کہاں پر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود گئے۔ عبداللہ بن مسعود صحابہ میں کمزور، چھوٹا قد، کمزور بدن، اور یہ گئے تو ابو جہل کے سینے پہ چڑھے تو کہنے لگے کہ ابو جہل، تو ابو جہل نے کہا، آنکھیں کھولی، کہا اپنے نبی کو، اپنے سردار کو کہہ دینا صحت کے زمانے میں جو میرے دل میں آپ کے لیے بغض تھا، آج میں جا رہا ہوں لیکن وہ بغض کم نہیں ہوا، نعوذ باللہ، اتنا یعنی گندا آدمی تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو جہل کی گردن کاٹی، اور خود اس نے یہ جملہ کہا، یہ بخاری میں ہے یہ جملے، کہ عبداللہ تم میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، کیونکہ میں سردار آدمی ہوں تو موت کے بعد بھی میری گردن ذرا اونچی رہے۔ اور یہ جملہ بھی بخاری میں ہے غزوہ بدر کے بیان میں، کہ کاش کہ کوئی بڑا آدمی مجھے مارتا، یہ تو مدینہ کے کسان قسم کے لوگ ہیں، چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں سے میں مر رہا ہوں، لیکن کاش کوئی بڑا ٹکر والا آدمی مجھے مارتا۔ یہ جملہ بھی اس کا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی، آپ نے فرمایا ہر موسیٰ کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون یہ تھا، لیکن جو موسیٰ کا فرعون تھا اس نے تو موت کے وقت میں پھر بھی کلمے کی کوشش کی، ابھی ہم نے پڑھا ہے آج کے سبق میں، یعنی 11ویں پارے میں، لیکن میری امت کا جو فرعون تھا اس کو کلمے کی توفیق نہیں ملی۔ تو یہ اللہ نے ایک ذلت آمیز شکست دی، 70 قتل ہوئے، اور ایک نکمہ کنواں تھا وہاں پر، ان کی سب کی لاشیں جو ہے نا اس میں پھینک دی گئی، اور 70 کو باندھ دیا گیا، ان کو باندھ کر کے مدینہ لائے۔ ہمارے نبی کا دستور تھا جب کسی علاقے کو فتح کرتے تو فوراً واپس نہیں آتے، 3 دن تک وہاں رہتے، 3 دن گزر گئے، اور تیسرے دن وہ گئے وہاں کنویں پر جہاں ان کی لاشیں پھینکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا، میرے ساتھ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے مل گیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے حضرت یہ تو مر گئے۔ فرمایا عمر آج ہی تو ان کی آنکھیں کھلی ہیں، آج ہی تو ان کے کان کھلے ہیں، اب تک تو یہ اندھے اور بہرے تھے، آج انہوں کی سب آنکھیں کھل گئی، دل کھل گئے، اور لیکن آج یہ جواب نہیں دے سکیں گے، آج انہوں نے سارا منظر آخرت کا دیکھ لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو یہ اس صورت کے شروع میں غزوہ بدر کا ہمارے رب نے ایمان افروز قصہ سنایا، اور یہ جملہ کہا کہ اے مسلمانوں پریشان مت ہونا، ان کو انگلیوں کے پوروں پہ مارو اور ان کی گردنوں کو مارو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کے مخالف ہیں، جو خدا اور خدا کے رسول کا ایسا مخالف ہوگا اس کا یہی انجام ہوگا۔ تو یہ غزوہ بدر کا کچھ قصہ تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح ابو جہل کا ایک بیان وہ 9ویں پارے سورہ انفال میں ہے کہ ایک مرتبہ اس ظالم نے یہ جملہ بھی کہا تھا، کیا کہ اے اللہ، کہ اگر یہ مسلمان پیغمبر اور یہ قرآن یہ سچ مذہب ہے تو آپ آسمان سے مجھ پہ پتھر برسا دیں۔ اتنا بیوقوف تھا، حالانکہ اپنے معاملات میں یہ بہت ہوشیار تھا۔ اس کا نام ابو جہل حضور نے رکھا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم، فیصلے والا آدمی، لوگ اس کو فیصلے پہ لے جاتے تھے، اور یہ اچھے اچھے فیصلے کرتا تھا، لیکن مذہب کے بارے میں اللہ نے اس کا دل دماغ بند کیا ہوا تھا، اور امت کے لیے ایک سبق ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں، یعنی اس کا دل کی جو آگ تھی وہ بجھی نہیں، آخر تک
وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رہا؟ مخالف رہا۔ اور ایک بات اسی 9ویں پارے میں یہ بھی بات ہے کہ امت کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ کیا کہا میں نے؟ عام طور سے کہتے ہیں یار توبہ استغفار وہ کرے جو گناہگار ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ استغفار کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ توبہ استغفار تو نبی بھی کرتے تھے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان مکہ کے کافروں پر عذاب کے نہ آنے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ جب تک مکہ میں ہے اللہ مکہ کے کافروں کو حضور کی برکت سے عذاب نہیں دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مقدس شخصیات وہ اللہ کے عذاب کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مقدس شخصیات وہ اللہ کے عذاب سے رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک مقدس لوگ، بڑے لوگ موجود ہوں۔ اللہ جل جلالہ عمومی عذاب نہیں بھیجتے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ چلے گئے ان سے، جب تک یہ مکہ کے کافر استغفار پڑھتے رہیں گے ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء یہاں ایک نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جب استغفار کافروں کو بھی نفع دیتا ہے کفر کے باوجود، تو ایمان والوں کو نفع کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے آدمی استغفار کو اپنے وظائف میں شامل رکھے۔ اگرچہ ادب اس کا یہی ہے کہ اپنے گناہ سامنے رکھ کر کے اللہ سے معافی مانگے اور درخواست کریں کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور استغفار ایک تو ہم آپ کہتے ہیں بھئی استغفار پڑھو، استغفر اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں آپ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ۔ ہم آپ کہتے ہیں اپنی عرف میں استغفار پڑھو، ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ اپنے گناہوں کو بخشواؤ۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اتوب الیہ کا کیا مطلب؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو۔ تو استغفار کا تعلق ماضی کے ساتھ اور توبے کا تعلق مستقبل کے ساتھ، یہ بہت اہم نقطہ ہے، ذہن میں رکھیں اس بات کو۔ استغفار کا تعلق ماضی کے ساتھ، یعنی میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوا رہا ہوں، اور توبے کا تعلق مستقبل کے ساتھ کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو جب کافر کو یہ نفع دے رہا ہے استغفار، تو ایمان والے کو بھی دے گا۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسی طرح ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے، ابھی 9واں پارہ ہمارا چل رہا ہے، ایک بات ہمارے رب نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جو مقدس جگہ ہے اس کا ادب ضروری ہے۔ بیت اللہ 360 بت، یہ بیت اللہ کی بے ادبی، اور ان کا کام بیت اللہ میں نماز پڑھنا نہیں تھا، یہ سیٹیاں بجاتے تھے، اور ان کا کام نماز پڑھنا نہیں تھا، یہ تالیاں بجاتے تھے۔ تو ہمارے رب نے یہاں یہ والا فعل ان کا ذکر کر کے ایمان والوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ جو مقدس جگہ ہے اس کا ادب احترام ضروری ہے۔ مثلا آپ پڑھیں گے آگے 16ویں پارے میں ایک بات آئے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ جا رہے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ موسیٰ یہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں جوتے نکال کے آؤ۔ تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ عام چپلوں کے اندر مقدس مقامات پہ نہیں جانا چاہیے، اور یہ چیز اس وقت حرم اس سے بڑا متاثر ہے۔ اچھے اچھے لوگ جناب جوتوں کے ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ بھی آپ کو کرنا ہے تو آپ موزے پہن لو، موٹے موزے پہن لو، اچھے موزے پہن لو۔ آپ اگر معذور ہو، آپ کے پاؤں میں پریشانی ہے، تو آپ کچھ فدیہ دے دو، آپ اچھی کوئی اور چیز پہن لو۔ یہ نہیں کہ اسکیچر کے جوتے جناب اور واش روم والے جوتے، اس سے آپ طواف کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا گھر یعنی اس میں اس طرح کی حرکت یہ بالکل بھی
ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلال، اور پھر بے ادبی اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے، ہاں، اور اللہ کے یعنی ملتزم کے سامنے، ملتزم یہ دعا کی 100% قبولیت کی جگہ، یعنی طواف کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے، ہم جیسے یوں طواف کرتے ہیں، حجر اسود سے یوں شروع ہو کے یوں آتے، یعنی حکم یہ ہے کہ طواف کے دوران آپ بیت اللہ کو ایسا نہ دیکھیں، طواف کے صرف آپ بیت اللہ کو، حجر اسود آیا تو آپ نے ایسا کیا اور آپ بیت اللہ کو دیکھیں گے، ورنہ آپ تو طواف بھی آنکھیں نیچے کر کے ادب کے ساتھ، آپ کا دل بیت اللہ کی طرف ہو، آپ کا دل بیت اللہ کی طرف ہو، اور یوں طواف کریں، بیت اللہ کو ایسا نہ دیکھیں آپ اور کسی وقت میں بیت اللہ کو دیکھ لیں، جب طواف سے فارغ ہو جائیں پھر بیت اللہ کو دیکھیں، حجر اسود کا استلام کر رہے ہیں پھر بیت اللہ کو دیکھیں، ایسے موقع پہ آپ نہ کریں۔ لیکن اچھا، پھر ایک اور بات، طواف کو ہمارے نبی نے تشبیہ دی ہے نماز کے ساتھ، طواف کو کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ تو جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، طواف کے لیے بھی سعی بغیر وضو کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن طواف بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے، یعنی اتنی پابندی۔ پھر طواف میں موویاں بنانا، گفتگو کرنا، اور جناب یہ سارے چکرات کرنا۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یعنی طواف کے دوران یہ سینہ بیت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے حجر اسود کے علاوہ، اگر آپ نے کر لیا تو جتنی دیر اور جتنا مقدار آپ کا سینہ رہا وہ ٹکڑا آپ کا طواف نہیں ہوا۔ اب کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے کہ بھئی تھوڑا سا پیچھے ریورس ہو جاؤ اور پھر آگے چلو، اس لیے کہ جتنا تم نے سینہ کیا ہے وہ تمہارا طواف نہیں ہوا، اب پیچھے آؤ پھر آپ تم طواف شروع کرو۔ تو اس لیے بیت اللہ کو دیکھنا، بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا جب یہ منع ہے، باتیں منع ہے، تو مووی بنانا اور کوئی حرکتیں کرنا اور جناب یہ چیزیں اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ سب باتیں میں نے عرض کی ادب کے متعلق۔ ایک اور بات 9ویں پارے کے آخری صفحے پہ، ہمارے دلوں میں کبھی کبھی مذہب کے بارے میں مایوسی آتی ہے، ہم کہتے ہیں یار این جی اوز ہے اور کافر دیکھو دنیا کے کتنے مالدار کافر، انہوں نے ہسپتال بنائے اور جناب قادیانی یہ کر رہے ہیں اور فلانا یہ کر رہا ہے اور دنیا کے اندر کافر یہودی یہ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی دل کے اندر مایوسی کی کیفیت آتی ہے۔ ہمارا رب اس آخری صفحے پر ایک بات کر رہے ہیں اور بہت جاندار بات ہے، وہ کیا؟ دنیا کے جتنے کافر ہیں یہ اپنا پیسہ لگائیں گے اسلام کے مذہب کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، غریب مسلمانوں کو خریدنے کے لیے، اور مذہب کو ختم کرنا اور کفر کے پھیلانے کے لیے۔ ہمارا رب فرماتا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان کو خرچ کرنے دو، خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، یہ ان کا پیسہ ان کے لیے افسوس کا سبب بنے گا، اور پھر اللہ پاک ان کو اس خرچ کے باوجود شکست دیں گے، اور اللہ جل جلالہ ان کافروں کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے، اور اللہ جل جلالہ مذہب اسلام کو کبھی بھی ختم نہیں کریں گے۔ یہاں ایک تسلی والا جملہ ہمارے رب نے بیان فرمائے ہیں، لہٰذا آدمی اپنی روش پہ، مذہب پہ چلتا رہے اور آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح 10واں پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے غزوہ بدر کا بیان، ہمارے رب کی مدد کا بیان، شیطان نے بہت زور لگایا اور کافروں کو جناب نچواتا ہوا، اور جناب شراب اور گانے اور عورتیں اور یہ سب آیا، لیکن جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتے آ گئے، ہمارے رب نے اس میں یہ 9ویں پارے میں 1000 فرشتوں کا کہا، اور چوتھے پارے میں 3000 فرشتوں کو کہا، اور چوتھے پارے میں 5000 فرشتوں کو کہا، اور جب یہ کافر قید میں آ گئے مسلمانوں کے، تو ایک کمزور صحابی نے ایک مضبوط کافر کو پکڑا ہوا ہے، تو وہ مضبوط کافر کہنے لگا اس نے مجھے نہیں پکڑا، مجھے تو کسی اور نے پکڑ کے اس کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ فرشتے، صحابہ نے بھی فرشتوں کو دیکھا، اور اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو بھیجا،
جب شیطان نے فرشتوں کو دیکھا اب شیطان بھاگا، کہنے لگا اے کافرو، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اب میں وہ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، لہٰذا میں گیا، ہاں اب تم پھنسو۔ تو پھر یہ والی بات یہ 10ویں پارے میں ہمارے رب نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ہمارے رب نے اس 10ویں پارے میں وہ مرکزی بات قیامت تک کے مسلمانوں کو کہی کہ دیکھو اے مسلمانوں، ان کافروں کے مقابلے میں تمہیں تیار رہنا ہے، اور تم اسلحے کے اعتبار سے، گھوڑوں کے اعتبار سے، جو جہاد کے اسباب ہیں اس کے اعتبار سے تمہیں تیار رہنا ہے، پیسوں کا خرچ کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، خود بھی تیار رہنا، جیسے ابو ایوب انصاری 85-90 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور ترکی استنبول میں ان کی قبر بن رہی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر 90 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں اپنی یہ کمزوریاں، اپنی یہ تقاضے یہ نہ رکھیں، بلکہ تمہیں تیار رہنا چاہیے، اور تمہیں اللہ کے دشمن تم سے ڈرتے رہنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو وہ تم پہ حاوی رہے، بلکہ تم سے تمہارا خوف ان کے دلوں میں رہے۔ اسی وجہ سے لفظ جہاد جو ہے وہ اس کے نام سے ہی یہ کافر لوگ وہ ڈرتے ہیں۔ یہ والی بات ہمارے رب نے اس 10ویں پارے میں بیان فرمائی۔ ہجرت اور نصرت کی فضیلت سنائی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ مسلمان یا مہاجر ہوگا یا انصاری ہوگا، یا تو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہوگا، یا وہ اللہ کے دین کا مددگار ہوگا۔ مسلمان تیسرا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کی کوئی تیسری قسم ہے۔ اور پھر جو نصرت کرنے والے ہیں، دین کی مدد کرنے والے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دین کی مدد والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے پوتوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے متعلقین کی مدد فرما۔ تو اللہ کی طرف سے بخشش کا بھی وعدہ ہے اور دنیا کے اندر برکتوں اور رحمتوں کا بھی وعدہ ہے۔ اگلی صورت ہماری صورت شروع ہو رہی ہے برات۔ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ میں بات عرض کروں گا، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور اس اہم بات میں صحابہ کی امانت کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن عباس پوچھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ نے یہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب، یہ والا جواب کہاں ہے؟ اب آپ حوالہ پوچھیں گے امام صاحب کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ والا جواب بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے قرآن کو جمع کیا، یہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا، حضور کاتب کو بلاتے تھے، وہ لکھتا تھا، لکھ لیا حضرت، کہا اچھا ایسا کرو اس کو فلانی صورت میں فلانی آیت کے آگے فلانی آیت کے بیچ میں اس آیت کو لکھ لو، تو ایسا وہ آپ فرماتے تھے۔ اسی طرح جہاں کہیں سورت شروع ہوتی تو حضرت فرماتے بھئی یہاں بسم اللہ لکھ دو، تو ہم بسم اللہ لکھ لیتے۔ اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کو جمع کیا تو شروع میں 100 آیتوں سے زیادہ، جیسے سورہ بقرہ 286 آیتیں، اسی طرح سورہ آل عمران 100 سے زیادہ، سورہ نساء 100 سے زیادہ، اسی طرح سورہ مائدہ، سورہ انعام، یہ 100 سے زیادہ آیتیں، اس کو مئین کہتے ہیں، مئتن 100 کو کہتے ہیں، تو مئین ان آیتوں کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی ترتیب حضرت نے خود دی ہے، سورتوں کی ترتیب حضرت نے خود دی ہے، بسم اللہ کی ترتیب حضرت نے خود دی ہے۔ اچھا اب یہ سورہ انفال اور یہ سورہ برات حضور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ اس میں حضرت ابو بکر کے حج کا ذکر ہے، اور غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوئی اس کا ذکر ہے، اور سورہ انفال بالکل شروع کی ہے، یعنی بدر 3 ہجری میں 2 ہجری میں اس میں ہوئی، لیکن دونوں کا مضمون جہاد کا ہے۔
बारात कभी अनफाल कभी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने बिस्मिल्लाह सुनी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से बिस्मिल्लाह नहीं लिख सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? ये भाई कहते हैं ना जी भी साहब नाउज़ बिल्ला कि जी ये तो खुद ब खुद साहबा ने ऐसा किया। नहीं, जब वो बिस्मिल्लाह नहीं लिखते तो कि जी ये 20 रकात तरावी ये तो जी हुजूर की नहीं है, ये तो हजरत उमर की इजाद है। नाउज़ बिल्ला। उलमा लिखते हैं हर वो हदीस जिसको उम्मत ने कबूल किया है, हर वो हदीस जिसको उम्मत ने कबूल किया है, अगरचे सनद के एतबार से बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मत साबिका उम्मत उसको कबूल करती हुई आ रही है, तो फिर 20 रकात हजरत उमर उबई इब्ने काब कारी के पीछे मस्जिद नबी में शुरू करते हैं। और उस जमाने में हजरत आयशा मौजूद, हजरत हफ्सा मौजूद। हजरत आयशा ऐसी खातून है 2210 हदीसें हुजूर से नकल करती हैं। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कोई ऐसी बात होती एकदम एतराज करने वाली, क्योंकि इल्म पुख्ता था उनका। हजरत आयशा खामोश, हजरत उस्मान खामोश, हजरत अली खामोश, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ खामोश, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद खामोश। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु 20 रकात तरावी को जारी करते हैं। उलमा फरमाते हैं कि इन सहाबा के पास अल्लाह के रसूल की तरफ से इल्म मौजूद था जब ही इन्होंने 20 रकात तरावी को शुरू किया। जब एक बिस्मिल्लाह हजरत उस्मान कुरान में नहीं लिख रहे, क्यों भाई हमने हुजूर से नहीं सुना, लेकिन चूंकि दोनों का मजमून एक है इसलिए हमने दोनों सूरतों को साथ जिक्र कर लिया। बिस्मिल्लाह लिखने की जसारत नहीं कर सकते, क्यों हमने अल्लाह के रसूल से वो नहीं सुना, तो इसलिए हम नहीं लिखते। ये इन सहाबा का कमाल एहतियात था। ये बात बहुत अहम बात थी ताकि हमारे दिलों में हजरत साहबे किराम की अजमत और उनकी बड़ाई, उनका उनका यानी उनका तकवा, उनका अल्लाह से डरना, उनका अल्लाह के रसूल की बताई हुई चीज़ के मुताबिक चलना और जो चीज़ नहीं बताई उससे बचना, ये सहाबा किराम का क्या था, ये उनका कमाल था। ये उन्हीं के ज़ेब उनको देता था। अल्लाह पाक उनकी कब्रों को अनवार और बरक़ात से भर दे और अल्लाह पाक हमारे दिलों में सहाबा की कभी भी कमी ना आए। और किसी सहाबी के बारे में मामूली सी खलिश अगर आ गई तो फिर पुल सिरात पे जाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? जिस सहाबी के बारे में कोई बात दिल में आ गई, यही सहाबी हमें पुल सिरात पे रोक देगा। क्यों? तुमने मेरे बारे में, तुम्हारे जज्बात ठीक नहीं थे इसलिए तुम अब पुल सिरात पर नहीं गुजरोगे, यहाँ जरा खड़े रहो, तुम्हें थोड़ी सी सजा मिलनी चाहिए फिर गुजरोगे। तो ऐसे सहाबा के बारे में हमारा दिल दिमाग बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरा होना चाहिए। खैर, सूरह बराअत हम यूं चल रहे हैं कुरान पढ़ते हुए, तो बस इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, तो चूंकि कुरान कभी भी शुरू करेंगे 14वें पारे की आयत है, जब भी तुम कुरान शुरू करो तो औज़ु बिल्लाह पढ़ो। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ठीक है ना। बाकी जिस तरह सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह होती है, ये यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। आउज़ु बिल्लाह जब हम वो शुरू करेंगे क़िरात तो आउज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, और जब हम यूं चलते हुए आ रहे हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और साथ ही इस बराअतुन मिनल्लाह को शुरू कर लेंगे। बरा इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हजरत जी ने हज किया 10 हिजरी को, 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ और इन काफिरों ने महीनों में गड़बड़ की हुई थी, तो हजरत अबू बकर को हजरत ने भेजा 9 हिजरी में अमीर हज बना करके। और फिर किसी ने कहा कि अबू बकर तो आपके रिश्तेदार नहीं है, बड़े तो आप हैं, आपका कोई रिश्तेदार होना चाहिए जो जाके ऐलान करे। तो फिर हजरत अली को भेजा। तो हजरत अबू बकर ने पूछा कि अली तुम अमीर बनाए गए हो? उन्होंने कहा नहीं हजरत, अमीर तो आप हैं, मैं तो सिर्फ ऐलान के लिए हुजूर ने भेजा। ऐलान क्या करना था कि 4 महीने तक ए मक्का के काफिरों हुदूद हरम में रह सकते हो, 4 महीने के बाद फिर तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। क्यों? हुदूद हरम का इलाका
کافر اور مشرک سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اور اس کا رسول بیزاری کا اعلان کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تمام مشرکوں سے۔ 4 مہینے کی اجازت ہے، اس کے بعد اگر کلمہ پڑھنا ہے تو بہت اچھا، اور اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے نکل جانا ہے، حدود میں نہیں رہنا۔ اور پھر ہمارے نبی کی چاہت تھی، حضرت نے فرمایا اپنا آخری بیان وفات سے پہلے، جزیرہ عرب سے یہود اور مشرکین جو 2 نمبر لوگ ہیں دوسرے عقیدے والے، ان کو نکالو۔ یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پورا ہوا، یہ اعلان ہو گیا جی۔ اور پھر اسی میں مسجدوں کی آبادی کا بیان اسی صورت میں چل رہا ہے۔ زیادہ تر مضمون اس صورت میں، یعنی جو ہمارا 10واں پارہ ہے، منافقوں کے متعلق ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ اعلان ہوا کہ 30,000 صحابہ تیار ہو گئے۔ 30,000 صحابہ کہاں کے لیے؟ تبوک کے لیے۔ کیوں تیار ہوئے؟ عیسائیوں نے کہا کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں گے اور ہم مدینہ کو جڑ سے ختم کریں گے، اور عیسائیوں کا مرکز روم تھا اور تبوک ان کے زیر اثر تھا، اردن کا علاقہ، اور شام کے عیسائیوں نے یہ فیصلہ کیا۔ حضور تک یہ بات پہنچی، حضرت نے کہا بھئی ہم سب جائیں گے۔ سخت گرمی، اور آپ نے اعلان کیا کہ بھائی جانا ہے، تو مخلصین تیار ہو گئے، اور منافقوں نے کہا کہ نہیں بہت گرمی ہے، کسی نے کہا کہ وہاں روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور میں تو وہاں جا کے پھنس جاؤں گا، تو کسی نے یہ جملہ کہا، اور کسی نے کیا کہا، کسی نے گرمی کا بہانہ بنایا، کسی نے پیسوں کا بہانہ بنایا۔ بہرحال یعتذرون الیکم، واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر معذرت کرنے لگے، لیکن 30,000 کا مجمع تیار ہوا، مسلمان گئے۔ حضور کی عمر کتنی ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کی عمر مبارک 60 کو کراس کر گئی ہے، اور اس میں حضور کے حصے میں جو اونٹ آیا تھا، 3 لوگ سوار ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول مثال کے طور پر 5 میل، پھر اس کے بعد دوسرے صحابی، پھر تیسرے صحابی، اللہ کے رسول مثال دے رہا ہوں آپ کو 10 میل پیدل چلیں گے اور جناب 5 میل حضور سواری پر ہوں گے۔ کسی نے کہا حضرت ہم آپ کو سواری دیتے ہیں، فرمایا نہیں، میں اجر بھی چاہتا ہوں اور مشقت برداشت کر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا سفر کیا، اور وہاں کافروں کے اوپر رعب پڑا، اللہ نے عیسائیوں کے دلوں میں رعب ڈالا، اور وہاں حضرت نے قیام کیا۔ اس پوری صورت میں قربانی کا بیان، ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا بیان، اور فرمایا تم اگر پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے مت کرو، ہم نے تو غار ثور میں اپنے نبی کی مدد کی، آج بھی اپنے نبی کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اے منافقوں، منافق مرد اور عورتیں، یہ تو برائیوں کا حکم کرتے ہیں اور نیکیوں سے منع کرتے ہیں، اور ایمان والے یہ اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی خوبیاں اور منافقوں کی برائی، یہ پوری صورت منافقوں کی برائیوں پر مشتمل ہے۔ ایک عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا قصہ ہے، وہ میں کل اللہ نے چاہا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بات میں ختم کرتا ہوں، اللہ پاک ہمیں پکا ایمان والا بنائے، اور اللہ ہمیں منافقوں کی فہرست میں شامل نہ کرے، اور قرآن پر ایمان ہمارا دن بدن مضبوط ہوتا چلا جائے، اور اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا بہار بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما۔ جتنے ساتھی مشقت کے ساتھ ہماری اس محفل کی زینت بنتے ہیں، اللہ ان کی دنیا آخرت کی ہر مشکل آسان فرما، اور ہر تکلیف سب سے دور فرما، اور ہر ایک کو یا اللہ اپنے دربار سے خوب خوب علم عطا فرما، حلم عطا فرما،
برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، فضل عطا فرما، عافیت اور خیر عطا فرما، اور ہم سب کو اللہ جنت میں بغیر حساب داخلہ نصیب فرما۔ ہم سب کی دعائیں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔